لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ سفر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیوں کیا گیا؟ جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بارے میں جب فرمایا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو سرکار چپ رہے۔ دوبارہ انہوں نے پوچھا، سرکار چپ رہے۔ سہبارہ انہوں نے پوچھا تو سرکار چپ رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں، ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے، لیکن تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو یہ زندگی میں ایک بار فرض کیوں کیا گیا؟ رمضان کے روزے ہر سال، زکوٰۃ ہر سال، نماز دن میں 5 مرتبہ، اور حج زندگی میں ایک بار کیوں؟ تو بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ یہ مختصر سا سفر نہیں، عام سفر نہیں ہے، اس کی تیاری زندگی بھر کرو۔ قرض نکلتا ہے تو دے دو، کسی کا دل دکھایا ہے تو معاف کر دو، تم زندگی کے سارے یہ معاملات سے پہلے بری ہو جاؤ۔ ان ساری چیزوں کو پہلے نپٹ لو، اور نپٹنے کے بعد پھر اس در پر جب تم نکلو گے تو تمہارا قلب بھی مطمئن ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک صاحب پر کسی کا قرض نکلتا تھا، کسی غیر مسلم کا، ان کے ذہن سے اتر گیا تھا، یا ذہن کے کسی گوشے کے اندر رہا ہوگا، لیکن اس طرف یا وہ کاروبار انہوں نے بند کر دیا تھا تو بیپاری کے پاس جانا آنا نہیں تھا۔ اتفاق سے ادھر سے گزر ہوا تو بیپاری کی دکان دیکھ کر ان کو یاد آیا کہ اس کا کچھ پیسہ میرے اوپر نکلتا ہے، اور ان کو جانا تھا رمضان شریف میں عمرہ کے لیے۔ تو انہوں نے ان کی دکان کے سامنے گاڑی پارک کی اور کہا کہ میں اب بھی آتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے وہ گئے اور کام نپٹ کر کے آئے۔ کہا بھائی تمہارا رجسٹر نکالو، کچھ پیسہ شاید تمہارا میرے اوپر بیلنس ہے۔ تو اس نے پہلا سوال جو کیا معلوم ہے؟ کیا آپ مدینے جا رہے ہو؟ یہ اس کا کوشچن تھا، کیا آپ مدینے جا رہے ہو؟ تو کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب بھی وہاں کا کوئی مسلمان ارادہ کرتا ہے تو ہمارا قرض چکا کر کے جاتا ہے، تو ہمارے پیسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں جو 10 سال تک نہیں دیا اور وہ اچانک آ جاتا ہے دینے کے لیے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ادھر کے سفر کے لیے جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اچھا کچھ لوگ تو وہ علم نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آیا، بھائی ٹھیک ہے بھائی تو سمجھ لینا، یہ نکل جاتے ہیں، بس نہیں ہے، یہ نہیں ہے اس طریقے کا سفر۔ یہ سفر بڑا مقدس سفر ہے، بڑا مقدس۔ اگر اس حال کے اندر موت واقع ہو جائے تو ہر سال اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک حج لکھا جائے گا۔ حج کے سفر میں اگر موت واقع ہو جائے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر ہر سال حج لکھا جائے گا۔ یہ ایسا مقدس سفر ہے، معمولی سفر نہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ دیوانگی کا سفر ہے۔ ساری عبادتیں فرزانگی سکھاتی ہیں، یہ عبادت دیوانگی سکھاتی ہے، اور بندے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دیوانہ جا رہا ہے، کوئی اللہ والا جا رہا ہے، اللہ کی محبت کے اندر یہ فدا ہے اور جا رہا ہے۔ نہ بال بکھرے ہوئے، خوشبو نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ یہاں جیسے ہی حج مکمل ہوا اور منی سے جیسے ہی فارغ ہو کر کے قیام گاہ پر پہنچے تو جتنی نیکیاں کی تھی بس اس کے بعد شیطان کیا عذاب ہوگا، اس سے پہلے بندہ خود اتنا عذاب ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوتی ہے، بس نکلے مارکیٹ میں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، اور بس لگ جاتے دنیا داری کے اندر، پھر کیا طواف اور پھر کیا چیز، العیاذ باللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دیوانگی والے سفر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہر ارکان کو صحیح طور پر ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔